خدا کے ساتھ ناموں کے حوالے سے جی کافی کچھ ہم نے سیکھا اور بڑا اچھا یہ سروے رہا ہمارا ساتھ ناموں کے حوالے سے. تو میں نے اب یہ ارادہ کیا کہ ہم رومیو کے نام لکھا گیا جو پولس رسول کا خط ہے اس کا تفسیری مطالعہ جو ہے وہ ہم کریں. یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بائبل مقدس کے مطالعے کے حوالے سے. اور رومیو کے خط پر جو تھیسس لکھا جاتا ہے MTH کا اور اس کے علاوہ جو بڑی ڈگریز ہیں ان کے لیے رومیو کا خط جو ہے اس پر تھیسس لکھے جاتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کو بڑی ڈگریز ملتی ہیں. تو رومیو کی جو کلیسیا ہے اس کے حوالے سے جو ایک کیتھولک پوائنٹ آف ویو ہے کہ رومیو کیتھولک نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پطرس رسول نے اس کلیسیا کی بنیاد ڈالی. روم کی جو کلیسیا ہے لیکن اس پر اختلاف ہے اور اس کلیسیا کی جو بنیاد یا اس کلیسیا کا جو قیام تھا اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عید پینتیکوس کے دن جب لوگ اکٹھے تھے 16 ممالک سے جو لوگ اکٹھے تھے ان میں رومی مسافر بھی تھے, عرب بھی تھے, رومی مسافر بھی تھے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ رومی مسافر جو عید پینتیکوس کے دن ایمان لائے تھے مسیح پر تو یہ ان افراد کے وسیلے سے یہاں پر کلیسیا قائم ہوئی اور پھر یہاں وزٹس ہوئے ہیں. پطرس نے یہاں وزٹ کیا ہے اور پھر بعد ازاں جو ہے وہ پولس رسول بھی اس کلیسیا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے. بائبل مقدس کی اس تعارف میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولس رسول روم کی کلیسیا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا اور تیاری کر رہا تھا. اس نے یہ خط اس ملاقات کی راہ تیار کرنے کی غرض سے لکھا. رومیو کو جو خط لکھا گیا ہے تو ان سے ملاقات کی غرض سے یہ جو خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ وہاں کے مسیحیوں کے درمیان کام کرے اور پھر ان کی مدد سے ہسپانیہ اسپین چلا جائے. اور اس خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں مسیحی ایمان کو کیا سمجھتا ہوں اور مسیحیوں کی زندگی کے لیے اس کے عملی جو مضمرات کیا ہیں. اس کتاب میں پولس کے پیغام کا پورا اور مکمل بیان شامل ہے. روم کی کلیسیا کو اسلام لکھنے اور ان کے واسطے اپنی دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد پولس خط کا نفس مضمون بیان کرتا ہے اور انجیل مقدس سے واضح کرتا ہے. انجیل مقدس یہ واضح کرتی ہے کہ خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے. تو اس سارے خط میں جو فوکس کیا گیا ہے وہ فیتھ کو کیا گیا ہے, یعنی اس کا جو مرکزی جو نقطہ ہے وہ ایمان ظاہر کیا گیا ہے اور راست بازی کو ایمان سے منسوب کیا گیا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں نا کہ بڑا جو ایک معاملہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ نجات بالاعمال اور نجات بالایمان, کہ اعمال سے ہمیں نجات ملتی ہے یا ایمان سے نجات ملتی ہے. تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن ایک خوبصورت جو طریقہ ہے جو تفسیر یا طریقہ مطالعہ جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے خوبصورت یہ ہے کہ ہم بیلنس کریں. یعنی کسی بھی ایک چیز میں جب ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, جب انتہا پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کوئی ایک ہی پہلو اس چیز کا اجاگر ہوتا ہے, دوسرا دب جاتا ہے. یعنی اگر شریعت اور فضل یہ اسی کی جو دوسری لائن ہے اعمال اور ایمان, شریعت فضل, ٹھیک ہے نا, اعمال ایمان. اب آپ یہ دیکھیے کہ شریعت کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ شریعت موقوف ہو چکی ہے, منسوخ ہو گئی ہے. اسی خط کے تیسرے باب میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت جو ہے وہ قائم ہے.
ٹھیک ہے نا. اب 5:17 میں بھی متی 5:17 میں بھی آپ کو یہ بات مل جاتی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. یہ ایک بہت بڑی آیت ہے اور اس بات سے ہم کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتے. یعنی جہاں ایمان کی بات کی جا رہی ہے وہاں اعمال پر بھی آپ کو حوالے ملتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد اس حوالے کے مطابق ایمان بتائی جا رہی ہے. پھر آگے جا کر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو میری آواز سنتا ہے وہ بھیڑیں جو میری آواز سنتی اور اس پر عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب عمل کی بات بھی آ گئی. وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا جو میرا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. اب یہاں یقین کی اور ایمان کی بات ہے اور دوسرے مقام پر اعمال کی بات کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد ایمان ہے یا عمل ہے؟ یعنی اس 10ویں باب میں یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب بھیڑوں کا جو ذکر ہے وہاں پر لکھا ہے میری بھیڑیں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہونے کے لیے ایک حوالہ یقین کا ہے جو میرا یقین میرے بھیجنے والے کا میرا یقین یعنی ایمان لاتا ہے مجھ پر وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. پھر دوسرے مقام میں لکھا جو میرے باپ کے کلام پر عمل کرتا ہے وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل. ایک حوالہ ہمیں ایمان کا مل رہا ہے ایک حوالہ ہمیں اعمال کا مل رہا ہے. اچھا اب ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پیدائش کی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے 11ویں باب کے مطابق کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے. اب یہاں چلتا رہا سے مراد یہ کہ عمل اور عبرانیوں کے خط میں اس کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے. یعنی دونوں مقامات پر ایک مقام پر پیدائش کی کتاب میں اعمال کا ذکر کیا گیا کہ اس کی اسینشن یا اس کا جو اٹھایا جانا ہے اس کی بنیاد اعمال ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. عملی زندگی کی طرف اشارہ ہے. اور خطوط میں اس کے ایمان کی تعریف کی گئی کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا. اب یہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہنوک کا اٹھایا جانا جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے تھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اس کی عملی زندگی مضبوط تھی یا اس کا ایمان جو ہے وہ بنیاد بنایا اس کے اسینشن کا. پھر اس کے علاوہ اور بھی حوالے آپ کو اسی میں جب ہم آگے چلیں گے تو وہاں پر بابا ابراہم کے ایمان کی بھی تعریف کی جا رہی ہے اور پھر اعمال کی بھی تعریف کی جا رہی ہے. تو کسی بھی بات پر زور دینے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ رومیو کے خط میں ایمان پر زور دینے کی جو بات ہے یہاں پر اس وقت اور اس ماحول اور اس وقت کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ آلریڈی عمل کو سمجھتے تھے. عمل کو وہ پہلے سے سمجھتے تھے. وہ اس بات کے لیے ٹرینڈ تھے. یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ عمل کیا ہے. ان کے پاس ایک پورا ضابطہ حیات تھا اور وہ یہ سبق سیکھ چکے ہیں. لیکن ایمان کا پہلو جو ہے وہ کمزور تھا. اب راست بازی کے حوالے سے دیکھیے پریکٹسز ساری موجود تھی. خیرات بھی تھی, دعا بھی تھی, روزہ بھی تھا, لیکن انداز جو ہے اس کا. اور مسیح یسوع نے یہاں پر ان کے اس ایٹیٹیوڈ کو جسے وہ کافی سمجھتے تھے برگزیدگی کے لیے, راست بازی کے لیے جو معیار انہوں نے تصور کر رکھا تھا, مسیح یسوع نے نہ تو سفید کپڑے پہننے کی ممانعت کی. ہاتھ دھو کر کھانا کھانے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ دھونے یا کپڑے دھونے یا برتن دھو لینے سے انسان کی شخصیت میں وہ پاکیزگی کا معیار پیدا نہیں ہوتا جو خدا کو چاہیے. یہ تو انسانوں کے سامنے آپ کا رویہ ہے. سفید چوغے ہیں,
برتنوں کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا، بازار جا کے فریسی تو خاص طور پر بازار سے واپس آ کر ہاتھ دھوتے تھے کہ کہیں کسی گنہگار سے ہاتھ نہ ملا لیا ہو کہ ناپاک ہو گئے. اور صدوقی فریسیوں کو یہ کہتے تھے کہ تم تو بس یہ جو ہوا جو ہے جو غیر قوموں کی طرف سے آتی ہے اس کو بھی صاف نہ کر لو گی تو کیونکہ یہ بھی تمہارے پھیپھڑوں کو ناپاک کر دیتی. تو ان کا زور تھا ظاہریت پر، اور خداوند یسوع مسیح نے باطن کی بات کی ہے، یعنی باطنی طور پر بھی ہمیں پاکیزہ رہنے کی ضرورت ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آؤ ہم جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. میں یہاں ٹھہر گیا ہوں تاکہ اس بات تعارف ہے یہ اس کا رومی خط کا. تو اب ان مقامات پر ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے، دو پہلو ہمیں نظر آ رہے ہیں. مسیح نے بھی پھر کہا کہ تم رقابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، اندر ڈھونڈتا ہے، تم سفیدی پھری ہوئی کمرے ہو. تو اب باہر کا جو ویو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اندر تیل شیل لگایا ہوا، بال خوشبو لگائی، سفید کپڑے، پورا اس کا ایک وہ جو ایک ان کا حلیہ تھا، ایک پہناوا، خاص پہناوا تھا. وہ پتہ لگتا تھا ربی آ رہے، فریسی آ رہے. رہن سہن میں ظاہری پاکیزگی پر زور تھا، لیکن مسیح یسوع نے ظاہری پاکیزگی کو کنڈیم نہیں کیا. ہاں یہ ضرور بتایا کہ یہ ناکافی ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو باطن کی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے. بعض لوگ جو ہے وہ بات پاکیزگی کے حوالے سے، کرسچینٹی کے حوالے سے غلط سمجھتے ہیں کہ جی وہ تو یہ تو کہتے ہیں جی شریعت تو منسوخ ہو گئی ہے، یہ بات جو باقی جو معاملات ہیں جو نفاست کے، پاکیزگی کے، جسمانی پاکیزگی کے، وہ ختم ہو گئے. لیکن یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی. تو اب یہ کیا بات ہے؟ آپ تو یہودا کے خط کی بات کر رہے ہیں، یہ تو فضل کا خط ہے اور اس میں تو شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے. مطلب ان لوگوں کے کہنے کے مطابق جو شریعت کو دوسرا درجہ یا بالکل ہی درجہ نہیں دیتے. پھر لکھا ہے کہ جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی. جسمانی پاکیزگی کیا ہے اور روحانی پاکیزگی کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، دونوں کو دونوں میں کامل ہونا ہے. اب ایک خدا کا بندہ ہو اور وہ کہے جی میں بائبل لے کر آیا آپ کے پاس، تو والا مٹی سے وٹے ہوئے ہوں اور بدبو اس سے آ رہی ہو اور مطلب عجیب سے ہی حلیہ ہو اس کا، تو لوگ بولے کہ بھائی یہ جیل لے کے آ گئے. ہاں اچھے کپڑے ہو، صاف ستھرے، سر میں تیل ہو، منہ دھلا ہوا ہو، تو بندے بولتے ہیں آپ یہ خدا کا خادم آیا. مطلب اس کو حلیے سے بھی نظر آنا چاہیے. یونیفارم سسٹم جو ہے یہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی خاص ایک کمپنی کے افراد ہیں. تو ایکسٹریم جو ہے اس پہ کام خراب ہوتا ہے. ایکسٹریم پہ جب چلے جاتے ہیں، صرف ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، صرف ہم فضل کی بات کرتے ہیں، صرف ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ اعمال کی بات، اعمال کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، آپ شریعت کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، آپ جسمانی پاکیزگی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے. یہ بیلنس کرنا پڑے گا، اور اس کا بیلنس آپ کو ملتا ہے یعقوب کے خط. اس لیے مارٹن لوتھر صاحب کا جو کچھ شائبہ تھا یعقوب کے خط پر، اسی وجہ سے وہ کہتے تھے 16 پیڑا. ٹھیک ہے صرف ایمان، لیکن نجات بنیادی طور پر نئے عہد میں ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. لیکن آپ اگلی زندگی میں اعمال کا انکار نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اعمال سے نجات ملی ہے، کیونکہ میسج یہ ہے کہ ایمان سے ہمیں راست بازی ملی ہے. ہاں زور اس بات پر ہے، لیکن خوبصورت بات ہے کہ رومیوں کے خط میں شریعت کے قائم ہونے کی بات کی گئی ہے. اور اب شریعت کا جو پہلو ہے، مطلب اب جو اس کا رسمی پہلو ہے، رسمی شریعت جو ہے، اس کی اخلاقی شریعت، پھر وہ جو دیوانی شریعت ہے، سول لا جو ہے، اب اس کے پارٹس ہیں، اس شریعت کے پارٹس ہیں. جو حصہ موقوف ہو گیا ہے وہ کون سا پارٹ ہے، کون سا سیکشن ہے جو موقوف ہوا، کلوز ہوا ہے؟ کیونکہ جو چیزیں رسمی طور پر بیان کی گئی تو اس کی کامل صورت آ گئی ہے. اسی جواز پیدا ہو گیا کہ پہلی والی چیزیں جو ہے، جب آپ کے پاس مرسیڈیز آ جاتی ہے تو پھر آپ ایف ایکس میں نہیں گھومتے ہیں، پھر آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی، اس سے بہتر آ گئی. تو
شریعت کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ تو خدا کی پاکیزگی کا مظہر ہے. اور اسی رومیو خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شریعت، کیا ہم ایمان سے اس شریعت کو منسوخ کرتے ہیں؟ لکھا نہیں، بلکہ ہم اسے قائم رکھتے ہیں، رومیو کے خط میں. تو یہاں پر ایمان سے راست بازی کا جو اظہار ہے اس پر زور دیا گیا 1:17. اس کے بعد پولس مضمون کی تفاصیل بیان کرتا ہے. ضرور ہے کہ سب لوگوں خدا کے ساتھ لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال کیا جائے، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ غیر کو، کیونکہ سب یکساں طور پر گناہ کے قبضے میں ہیں. خدا کے ساتھ انسانوں کا یہ رشتہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے بحال ہوتا ہے. آمین. اس کے بعد پولس مسیح کی یگانگی میں نئی زندگی کا بیان کرتا ہے. اس خط کے جو مضامین ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور گہرے ہیں، بابرکت. بیان کرتا ہے کہ یہ زندگی خدا کے ساتھ نئے تعلق کا نتیجہ ہے. نیا عہد جس کے وسیلے سے ایک نیا تعلق جو ہے وہ ساری اقوام کا خدا کے ساتھ باندھا گیا ہے، بندھا ہے. ایماندار کی خدا کے ساتھ صلح ہے. ساری باتیں جو ہے اس میں، اور خطوط میں مزید دیگر خطوط میں بھی یہ آپ کو چیزیں ملتی ہے. موافقت نظر آتی ہے، کمپیٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے. دیگر جو مصنفین ہیں انہوں نے جب ان مضامین پر روشنی ڈالی ہے تو وہ ہم خیال ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خیال آپس میں نہیں ملتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولس کی اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے. یہ لوگوں کا الزام ہے یہ، لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی پولس رسول شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے. اب اسی خط میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت قائم ہے، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ پولس ہی تو کہہ رہا ہے. ہاں، وہ کون سا حصہ ہے جو منسوخ ہوا ہے؟ وہ تو خود خداوند یسوع مسیح کے ہی ذریعے سے ہوا ہے. اگر رسمی شریعت پوری ہوئی ہے، کہنا تو یہی چاہیے کہ پورا ہوا ہے. منسوخ ہونا دراصل یہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہم ایڈٹ کر رہے ہیں، کوئی قطر بیونت ہے، کوئی کمی کر رہے ہیں. نہیں، اضافہ ہے، اضافہ ہوا ہے. چونکہ اب کامل آ چکا ہے تو بائبل یہ کہہ رہی ہے ناقص جاتا ہے. اور خدا کا روح اس گناہ اور موت کے قبضے سے آزاد کر دیتا ہے. یہ تعارف ہے اس پورے خط کا. اب 5-8 میں پولس خدا کی شریعت کے مقصد پر اور ایماندار کی زندگی میں خدا کے روح کی قدرت پر بھی گفتگو کرتا ہوا، بحث کرتا ہوا نظر آتا ہے. پھر رسول اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ خدا کی طرف سے سارے لوگوں کی نجات کے منصوبے میں یہودی اور غیر قوم والے کسی طرح شامل ہیں. صرف بنی اسرائیل نہیں، غیر قوم میں بھی خدا کے منصوبے میں شامل. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، مطلب 13ویں آخر میں جائیں گے ہم تو وہاں وہ جو بیلنس کرتا ہے اسرائیل کو اور غیر اقوام کو خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، بہت زبردست. وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہودیوں کا یسوع کو رد کرنا خدا کے اس منصوبے کا ایک حصہ ہے. بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ یہودیوں نے کیوں یسوع مسیح کو رد کر دیا. تو میں یہ بتایا تھا کہ جب مذہب کے ساتھ سیاست مل جاتی ہے تو وہاں بہت سارے ذاتی مفادات کا بھی سوال پیدا ہو جاتا ہے. کرسی کا سب سے بڑا سوال کرسی کا ہے. 2 جملے ملتے ہیں آپ کو کہ سارا جہان اس کا پیرو ہو گیا، سب اس پر ایمان لے رہے، سب اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر سب کا ووٹ اس کے ڈبے میں چلا گیا تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری کرسی کا کیا بنے گا. تو جب سیاست اور لالچ، ہرس جب شامل ہو جاتا ہے مذہب کے ساتھ تو وہاں پھر سچائیوں کو پھر دبا دیا جاتا ہے. پتہ لگ گیا کہ مسیح جی اٹھا ہے، رشوت دے دی، ٹھیک ہے، رشوت دی، بتانا کہ لاش چرا کر لے گئے.
دیکھیں واضح طور پر ہے یہ. اب یہاں پر ایکچوئل یہ نہیں تھا کہ مسیح یسوع وہ مسیح موعود نہیں تھا جس کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی تھی. بالکل واضح تھا اس کی جائے پیدائش کے حوالے سے, اس کے وقت پیدائش کے حوالے سے, طریقہ پیدائش کے حوالے سے تمام تر پیش گوئیاں جو ہیں بالکل واضح تھی. متی رسول نے ان کا ذکر کس لیے کیا؟ تاکہ یہودیوں کو یسوع کا مسیح ہونا ثابت کرے. تو بہت ساری چیزیں آڑے آئی ہیں. وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے, تھوڑے دنوں کے بعد کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے. اس میں سیاسی عناصر شامل ہوئے. اور آج بھی جب سیاست جب گھس جاتی ہے کہیں نہ کہیں تو پھر بہت سے بگاڑ پیدا کرتی ہے. اور یہ سب سے بڑا بگاڑ یہ تھا کہ چیز واضح تھی لیکن اس کو دبا دیا گیا, اس سچائی کو دبا دیا گیا. یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد اس کے جی اٹھنے کی جو تھی نا, جو ایمان تھا, یہ بات تھی, سچائی تھی, اسے دبایا گیا ہے. یہودی بزرگ اس بات سے واقف تھے, وہ جانتے تھے. انہوں نے اگر رشوت دی ہے تو وہ اس بات کا اقرار کیا. انہوں نے یہ جو حنا جو کاہن ہے, سردار کاہن تھا, رات ہی رات میں سارے معاملات نپٹائے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ سب کچھ کے خلاف ہوا. جو قوانین انہوں نے خود بنائے تھے انہی قوانین کا پہلے قتل کیا انہوں نے, مسیح کو بعد میں کیا ہے. رات کے وقت عدالت نہیں لگتی تھی, اور عدالت کے لیے ایک ہال مخصوص تھا, کھڑے ہوئے پتھروں کا ایک ہال تھا جہاں 70-71 بزرگ بیٹھتے تھے. اور اس کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ یہی حنا تھا. لیکن چونکہ اثر و رسوخ والا بندہ تھا, بھیڑوں کی خرید و فروخت جو تھی اس کی ہاتھ میں تھی. پھر وہ جو منی ایکسچینج ہوتا تھا, وہ جو رومی سکہ ایکسچینج ہوتا تھا ہیکل کے سکے کے ساتھ, اس کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس تھا. اثر و رسوخ والا بندہ تھا. ایک رسپیکٹ تھی, لوگ اس کو مانتے تھے. اثر و رسوخ والا بندہ تھا. اس کے پاس لے گئے. کہاں لے کر گئے تھے؟ اس گھڑے ہوئے پتھروں والے ہال میں نہیں گئے تھے, اس کے گھر میں گئے تھے. ادھر ہی اکٹھے ہوئے, ادھر ہی سب کچھ گواہ آئے, وہیں فیصلے ہو گئے. تو اب چونکہ ان کے پاس کیپٹل پنشمنٹ دینے کا اختیار رومنز کی طرف سے لے لیا گیا تھا, اور ٹاؤن شپ میں 7 ممبرز پر ایک سنہڈرن بنائی جاتی تھی, عدالت عالیہ جسے آپ کہتے ہیں. پھر 25 ممبرز کی تھی سٹی لیول پر, اور جو سپریم کورٹ تھی, عدالت عالیہ تھی, اس کے 71 ممبرز ہوا کرتے. اس طرح سے یہ تقسیم کی گئی تھی. اور اس کی تقسیم کا ذکر آپ کو گنتی کی کتاب میں ملتا ہے. حضرت موسیٰ سے شروع ہوا, یہ چلتا رہا یہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سینیٹر تھی ہی نہیں. تو یہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ صدر عدالت کا سزاوار ہوگا, صدر عدالت کا, ایکچولی وہ صدرے نہیں ہے, وہ صدر عدالت ہے. رے کے نیچے زیر ڈالنی چاہیے تھی. صدر عدالت ہے, سپریم کورٹ ہے. تو سپریم کورٹ تھا ہی نہیں, تو مسیح نے ذکر کہاں سے کیا اس کا؟ اور گریک لینگویج میں سینہڈریون لفظ استعمال ہے. سین کا مطلب ہے ود, ہیڈریون کا مطلب ہے خاص مقصد کے لیے بلایا جانا, اجلاس. وہ اجلاس یا وہ ممبرز جو تھے اس گروپ کے خاص مقصد کے لیے بلائے جاتے. 71 بزرگوں کی وہ ایک جماعت تھی جو دیوانی, سول لا اور ریلیجیس افیئرز پر کام کرتے تھے. اب یہ مذہبی افیئر تھا کرائسٹ کے حوالے سے. سب سے پہلے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ ہوا ہے یہودی عدالت میں. پیشیاں 5-6 پیشیاں مسیح, لیکن عدالتیں 2 تھیں. یہودی عدالت میں پیش کیا گیا, وہاں رد کر دیا گیا مسیح, کہا نہیں یہ مسیح, بلکہ الٹا اس پر موت کا فتویٰ دیا. اور اب چونکہ وہ یہ پنشمنٹ دے نہیں سکتے تھے, کیپٹل پنشمنٹ, بڑی سزائیں دینے کا اختیار جو ہے, رومی چونکہ ان کے اوپر حکمران تھے اور وہ یہ ذیلی حکومت تھی. ہیرودیس اعظم اس کو جو ہے بادشاہ بنایا گیا تھا, جو ادومی النسل تھا. اس کے بعد پھر اس کے بیٹے اینٹیپاس, اگرپا وغیرہ آتے ہیں.
پھر یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے حکومت جو ہے. تو بہرحال یہ کہ رومی عدالت میں پھر اس کی جو نمائندگی تھی وہ پونٹس پلاطوس کر رہے تھے. بہت سے معاملات ہیں، لیکن چونکہ میرا یہ ابھی فی الحال سبجیکٹ نہیں ہے، تو یہودیوں کے رد کرنے کا جو پیچھے وجہ نظر آتی ہے کہ ان مذہبی ٹھیکیداروں نے اس عظیم سچائی کو جو ایک پوری کائنات کے لیے ایک خوشخبری تھی، اس خوشخبری کا قتل کر دیا. اپنے ہاتھوں سے خدا کے منصوبے کا گلا گھونٹنے والے در حقیقت وہ یہودی علماء، یہودی فقہا اور فریسیین تھے جنہوں نے اپنی کرسی، اپنے اقتدار، اپنی رسپیکٹ، اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو، یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کر دیا. آج بھی لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھئی یسوع مسیح کو یہودیوں نے رد کر دیا. تو آخر میں پولس لکھتا ہے کہ مسیحی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. بہت خوبصورت پیغامات ہیں، خصوصاً دوسروں کے ساتھ تعلقات میں محبت کی روش کی کیا اہمیت ہے. اب دیکھیے بائبل مقدس کتنا ہے خوبصورت پیغام ہے. انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی کتنی خوبصورت تشریح خدا یسوع مسیح نے کی ہے. 613 احکامات کی تلخیص جو ہے وہ 10 حکم ہے، اور 10 حکموں کی تلخیص جو بتائی گئی ہے بڑی خوبصورت ہے. سب سے بڑا حکم خدا سے پیار کرو، انسانوں سے پیار کرو. پہاڑی واز میں یہی بتایا گیا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا رویہ، کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، جس میں زیادہ تر جو زور ہے وہ محبت، درگزر کرنے پر ہے. اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر تجھ سے وہ قرض چاہے اسے منہ نہ منہ، تیرا کوئی چوگا لینا، کیا ہے کرتا لینا چاہے چوگا بھی دے دو. مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پس منظر بھی ہے، کچھ لمٹس بھی ہے کہ اگر کوئی تجھے ایک کوس بگاڑ لے جائے، 2 کوس چلا جائے، گال پر تماچا مارے، دوسرا بھی پھیر دے، تو اس کے بھی اس کا پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی پس منظر میں وجہ کیا تھی یہ کہنے کی. تو ایک رومی سپاہی کو یہ اختیار تھا کہ وہ ایک کوس بگاڑ لے جا سکتا تھا کسی بھی شخص کو پکڑ کے، اس کو تھپڑ مار کے. تو بتا رہے ہیں سر قابض ہے ہم تو روب داب ڈالنے کے لیے، ادھر بھائی ایک تھپڑ لگایا، چلو اٹھاؤ یہ سامان. تو ایک بگار تک وہ لے جا سکتے تھے، 1 کوس تک بگار میں بغیر اجرت کے وہ کسی بندے کو پکڑ کے گئے. تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تمہارا ہے فرض ہے نا، وہ دوسرے بندے کو دوسرے کوس کے لیے بلا کے ادھر آؤ بھائی، تم جاؤ یہاں سے، اب تم ادھر آؤ. تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا کوس ہے، ایک تو تمہارا تھا فرض، وہ تم نے کر دیا، اب دوسرے کا قرض تم ادا کرو. فرض بھی نبھاؤ، قرض بھی تم نبھاؤ. تو وہ تھپڑ بھی خود کھا لو اور 1 کوس بگار اس کی خاطر، تاکہ اسے یہ زحمت نہ کرنی پڑے. 100% 100% انسان کے حق میں مسیح نے بات اور ایسی خوبصورت تعلیم دی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ہاتھ کی ضرب سے، زبان کی ضرب سے اور بری آنکھ کی نظر، بری نظر سے محفوظ کر، کہ نہ تو کوئی انسان خواتین کے حوالے سے بری نظر کا ہے اور مردوں کے حوالے سے، مطلب جو ہم جنس پرست لوگ ہیں وہ تو دونوں طرف ہی چل جاتے ہیں. تو اب جہاں مرد کی آنکھ پر پردہ آ جائے تو وہاں صرف عورت دوپٹہ ہی لے لے تو پھر کافی ہو. لیکن جب مرد کو آزادی ملی ہوئی ہے، مرد آزاد ہو، عورت کو پھر برقعے میں پھر آپ کو پھر چھپانا پڑتا ہے، اس کو پیک کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایکچوئل مرد کی کمزور نفسیات کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ عورت کو دیکھ کے یہ رہ نہیں سکتے، ان کے خیالات ان پر، برے خیالات ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور پھر یہ جب تک دیکھنا نہیں میرے کو سکون نہیں ملتا، گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. تو مسیح یسوع نے ایک مقدس آدمی کے لیے معیار ایسا مقرر کر دیا کہ عورت کسی بھی سطح پر، کسی بھی حال میں، کسی بھی طرح سے مرد کی بری نظر سے محفوظ رہے. اچھا اب جب مرد بری نظر سے ہی نہیں دیکھے گا عورت کو تو زنا کیسے ہوگا؟
جب آپ نے دیکھا ہی نہیں کسی عورت کو، اب آپ نے دیکھا تو آپ کو بیٹی نظر آئی ہے، آپ کی بہن نظر آئی ہے، تو پھر آپ نے برا کیسے کریں گے؟ جب آپ کی بری نگاہ، اچھا یہ جو مسیح نے کہا کہ تیرا بھائی اگر تو اپنے بھائی پر غصہ کرے، تو مطلب یہ ہے کہ بے جا غصہ کرنا، دل میں عداوت رکھنا، تو یہ عداوت ہی تو پنپتی ہے، پلتی ہے، جس کا نتیجہ مرڈر ہے. یعنی کرائم جو ہے، کرائم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی جرم کر دیا. جرم ایسے نہیں ہوتا، قتل ایسے نہیں ہوتا، زناکاری ایسے نہیں ہوتی. اس کے لیے انٹینشن چاہیے. دیکھا کسی کو، انٹینشن پیدا ہوگی. دیکھا ہی نا، درخت کا پھل دیکھا تھا نا کتنا خوبصورت ہے، تو انٹینشن پیدا ہوگی. انٹینشن کے بعد ہوتی ہے پریپریشن، تیاری. آپ نے کس آلے سے بندے کو قتل کرنا ہے، اس کے لیے چھری چاہیے، کریشن گوف چاہیے، پسٹل چاہیے. پھر اٹیمپٹ ہے، پھر آپ نے حملہ کیا. اب اس حملے میں اگر بچ گیا تو وہ ایک الگ کیس بنے گا، اگر مر گیا تو مرڈر ہے. تو قتل کا جو ایک فعل ہے، فعل یا جو قتل کا ارتکاب ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے نظر، سوچ اور نیت بنیاد بنتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم نیت ہی نہ رکھو کسی کے لیے غلط، کسی کے لیے اپنے بھائی کے لیے دل میں غصہ رکھو ہی نہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اپنے بھائی کو کے لیے اپنے دل میں ہر طرح سے محبت رکھتا ہوں، پیار رکھتا ہوں، تو میں اس کو قتل کیسے کروں؟ اب یہی بات تھی، قائن کا یہی مسئلہ تھا. اس کے خدا کہہ رہا ہے کہ تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے، تو خدا تو چہرے سے تھوڑی اندازہ لگا رہا تھا، اس کے دل کے خیال سے اندازہ لگا رہا. اس کو نصیحت بھی کر رہا تھا کہ دیکھ گناہ دروازے پر ہے. یعنی اس قتل کا جو تیرا اندر جو اب ارادہ بن رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بلی نے نقب لگا لیا، شیر نے نقب لگا لیا اپنے شکار کے لیے. اسی طرح گناہ کی وہ خواہش تجھ پر غالب آئے گی اور تو گناہ کا ارتکاب کرے گا، قتل کرے گا. باز آ اس بات سے. وجہ یہی ہے نا کہ تو نامقبول ہوا ہے، تو جا تو بھی اچھی قربانی لے آ، ایسی قربانی جیسی وہ لایا، خون والی قربانی، تو بھی مقبول ہو جائے گا. کیونکہ آنے والے لوگوں کو اب خون کی اہمیت بھی تو بتانی ہے نا کہ خون کی کیا اہمیت ہے. یہی تو ڈیوائن پلان کی ایک فزیکل جو فارم ہے، جو چیز استعمال ہونی تھی، وہ بلڈ ہے، لہو ہے. آگے احبار کی کتاب میں لکھا ہے جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. تو خون کا آگے پھر سلسلہ جو ہے قربانی کو، کیونکہ ڈیوائن پلان میں سیکریفائس، یہ جو قربانی ہے، یہ اہمیت کی حامل ہے. اب یہ ایسٹر آ رہا ہے، یہ یہی آ رہا ہے. یہ قربانی کا جو مفہوم ہے اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس قسم کا رویہ، اور پھر رومیو خط میں بڑی خوبصورت باتیں کی گئی. مقدسین کی اہمیت کو بتایا گیا کہ تم شروع سے چنے گئے ہو، تمہیں راست باز چلایا گیا ہے، تمہیں جلال بخشا گیا ہے، اس لیے بخشا گیا کہ تم خدا کے بیٹے کے ہم شکل بنو. تمہاری شکل کیسی ہونی چاہیے؟ خدا کے بیٹے کی شکل کیسی ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہے اسی خط میں ملتی ہے. کہ خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ضرب، آنکھ کی ضرب، ہراسمنٹ. عورت کو آپ ہراس کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ بھی نہ ہلائیں، ٹانگ بھی نہ ہلائیں، کچھ بھی نہ کریں. آپ صرف عورت کو ایسے ذرا غور سے دیکھ لیں تو وہ ہراساں ہو جاتی ہے. اور ہراساں کرنا جرم ہے. یسوع مسیح کی تعلیم میں عورت اس احساس سے بھی بچ جاتی ہے کہ کوئی اسے بری نگاہ سے. بہنیں بیٹیاں تو ہمارے گھر میں بھی کیا ہم اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتے، بیٹیوں کو نہیں دیکھتے، ماں کو نہیں دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن بری نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہم سیکشول ڈیزائر سے، لسٹ سے نہیں دیکھتے. تو اسی طرح تم نے ہر عورت کو دیکھنا ہے. اور ویسے بھی خوبصورت بات یہ کہ مسیح میں ہم سب کیا ہے؟ بہن بھائی. میرے بھائی، میری بہنیں، میری ماں تو وہ ہے جو باپ کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اب کسی بھی ایماندار کا اگر کوئی بہن بھائی سگا نہیں ہے تو اس کے بہن بھائی کلیسیا کے لوگ ہیں جو خدا کو اے ہمارے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. ہم سب اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. اصل رشتہ تو یہ ہے. تو یہ کس نے سب کچھ سکھایا ہے؟ یہ دنیا کو، پوری کائنات کو.
پوری کائنات کا نقشہ بدلنے والی مسیح کی تعلیم ہے. اور علم الاخلاقیات کے جو عالم ہیں، جو نقاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی تعلیم 14ویں کا چاند ہے، جس میں کمی تو آ سکتی ہے لیکن اس کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. 15ویں پر تو وہ بالکل ہی آغاز ہے، اس کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے لیکن اختتام 14 پہ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا جو پیغام ہے وہ 14ویں کا چاند ہے، جس میں کسی بھی طرح کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. جس میں 2 لائنیں بڑی خوبصورت ہیں، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور کیا لکھا ہے کہ دشمنوں سے محبت. یہ 2 لائنیں بڑی زبردست ہیں. یہ 40 منٹ ہو گئے. یہ جو تعارف میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس کے ساتھ پیغام چل رہا ہے. اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. انسانوں کے جو تعلقات ہیں ان میں محبت کی روش کی کیا اہمیت ہے. کئی موضوعات پر بات کرتا ہے، مثلا خدا کی عبادت، ملک کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسیحیوں کا فرض، ضمیر کے مسائل، وہ شخصی پیغامات اور خدا کی ستائش کے ساتھ خط کو ختم کرتا ہے. اور اس کی تمہید اور اس کا جو موضوع ہے وہ پہلے باب کی 17ویں آیت تک پھر نجات کی عالمگیر ضرورت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. اس میں 1:18 پہلے باب کی 18ویں آیت سے پھر تیسرے باب کی 20ویں آیت تک خدا کی طرف سے نجات کا منصوبہ. تیسرا باب 31ویں آیت، چوتھے باب کی 25ویں آیت تک مسیح کے وسیلے سے نئی زندگی. 5ویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں باب کی 39ویں آیت تک اس کو بیان کرتا ہے. خدا کے منصوبے میں اسرائیل کا مقام، اسرائیل کے منصوبے، خدا کے منصوبے میں اسرائیلی قوم کا جو مقام ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے. اور بڑے خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، بڑا زبردست بیلنس کرتا ہے کہ ہم صرف اس قوم کو صرف دشمن ہی نہ سمجھتے رہے، مسیح کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ اور جو باقی معاملات ہیں اس کو بھی بیلنس کیا گیا ہے. اس میں مسیحی چال چلن پر روشنی ڈالی گئی ہے. 12ویں باب کی پہلی آیت سے 15ویں باب کی 13ویں آیت تک شخصی اسلام اور اختتام جو ہے یہ 15ویں باب کی ہمیں 14ویں آیت سے 16ویں باب کی 27ویں آیت تک. ایک بڑا خط ہے. تو میرے خیال میں اس کا تعارف جو ہے، میں سوچا تھا کہ اس کا پہلے تعارف ہی پڑھ لیں. تو اس کے تعارف پہ دیکھیے کہ کس قدر زبردست قسم کے مضامین جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ساری باتیں سیکھنے والی بات ہے.